اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر سورہ الفرقان کا اردو ترجمہ مکمل کر لیا تھا، اور آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس درس قرآن میں ہم انشاءاللہ سورہ شعراء کا آغاز کریں گے۔ سورہ شعراء قرآن مجید کی 26ویں نمبر صورت ہے، اور سورہ شعراء مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 227 آیاتیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰ یہ کتاب روشن کی آیاتیں ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت الہی کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں۔ اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ اور دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب کا مالک، بشرطیہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب کا مالک، بشرطیہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا، ہاں، اگر سچے ہو تو اسے لا دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سری اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے، اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں
تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مکربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی۔ سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عن قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعقب کیا جائے گا۔ تو فرعونیوں نے شہر میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں، یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اب اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، مگر اللہ رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، اور مجھے نعمت کی بحث کے وارثوں میں کر، اور میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیو، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یہ خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے، جب کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر
ٹھہراتے تھے اور ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا، تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوست۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں داخل ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے آج سورہ شعراء کی آیات نمبر